آئیے اب قاطع نجدیت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کی امراوتی کی وہ تقریر سماعت فرمائے جسے سن کر وہابی لاجواب ہو گئے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حصہ 1 پارٹ 1۔ صاحب الفضیلت حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ عبدالرشید صاحب قبلہ مدد اللہ علی ممبر نور پہ جلوہ بار باوقار علماء اہل سنت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے۔ اور یا رسول اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں آدھا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ میرے پیر و مرشد مظہر اعلی حضرت حضور شیر بیش سنت فرماتے تھے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ جہاں سے بھی کہو چھیڑیں ہم اپنی داستانہ سے، جہاں سے بھی کہو چھیڑیں ہم اپنی داستانہ سے، محبت ہی کے عنوان پر ہماری گفتگو ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک بڑی مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانتا، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت محبت۔ کون سی آیت ہے؟ آپ بھی کچھ بولیے۔ آیت محبت، میں نے جس کو عنوان سخن منتخب کیا، یہ آیت محبت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محبت کا پیغام دیا ہے، مگر کس کی محبت؟ لیلا مجنون کی محبت نہیں،
ہیر راجا کی محبت نہیں، قیس و فرحاد کی محبت نہیں، ایک امتی اور نبی کے محبت کی بات ہوگی، ایک غلام اور آقا کے محبت کی بات ہوگی۔ اور ہمیں یہ کہنے دیجئے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحہ کی عظمت پر، نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحہ کی عظمت پر، قسم اللہ کی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ حضرات ہمارا یہ جلسہ اتحاد کے لیے، بولو کاہے کے لیے؟ زور سے بولو کاہے کے لیے؟ ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم اتحاد چاہتے ہیں، مگر اتحاد ہوگا کس میں؟ آپ زمین آسمان میں اتحاد کرنا چاہیں تو بولو ہو جائے گا، بولیے۔ تیل اور پانی میں ملاپ کرنا چاہیں تو ہو جائے گا۔ ایک گلاس میں 100 گرام تیل ڈالی، اسی میں 100 گرام پانی ڈالی، اسٹیل کا چمچ لے کر رات بھر ملاتے رہیے، مگر جب سویرا ہوگا آپ دیکھیں گے تیل الگ ہے پانی الگ ہے، پتا چلا تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہوتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہوتی، نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہوتی۔ ہمیں کہنے دیجئے جب تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہو سکتی، نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہو سکتی، تو نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل ملاپ ہوا تھا، نہ آج ملاپ ہوا ہے، نہ آئندہ کل ملاپ ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ہم اتحاد چاہتے مگر وفادار اور غدار کا اتحاد نہیں، وفادار کا وفادار سے اتحاد چاہتے، مسلمان کا مسلمان سے اتحاد چاہتے، مومن کا مومن سے اتحاد چاہتے۔ ہمارے اس جلسے کا مقصد اتحاد۔ بولیے کیا مقصد ہے؟ اتحاد، زور سے بولیے کیا مقصد ہے؟ اتحاد، اور یہ اتحاد عشق رسول کی بنیاد پر ہوگا، بے شک، محبت نبی کے بنیاد پر ہوگا، تعظیم نبی کے بنیاد پر ہوگا۔ جو نبی سے محبت کرے ہمارا اس سے اتحاد، بے شک، جو نبی کی تعظیم کرے ہمارا اس سے اتحاد، اور جو نبی کا احترام کرے ہمارا اس سے اتحاد۔ مگر کچھ لوگ ہیں جنہیں نبی کی تعظیم پسند نہیں ہے، کچھ لوگ۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا دے ایک امتی کو نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہتا۔ آج کل نگر نگر ڈگر ڈگر لوگ گھوم گھوم کے گئے، بس اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، اللہ ہی کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ اے قرآن تو بتا دے مانے کہ نہ مانے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو مصطفیٰ کی۔ بے شک، ہم نے کہا مولا تیرے نبی کی اطاعت کریں گے شرک تو نہیں ہوگا؟ قرآن نے کہا شرک کی بات کرتے ہو، وہ تو اللہ کے محبوب، ان کی محبوبیت کا عالم ہے کہ نبی چہرے سے زلفیں ہٹاتے ہیں، والضحیٰ کا خطاب دے دیا جاتا ہے، نبی چہرے پہ زلفیں بکھیرتے ہیں، واللیل اذا سجا فرما دیا جاتا ہے، نبی کالا کمبل اوڑھتے ہیں یا ایھا المزمل کہہ دیا جاتا ہے، نبی چادر لپیٹتے ہیں یا ایھا المدثر کہہ دیا جاتا ہے، نبی دستے پاک سے کچھ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اور نبی اگر کسی چیز سے روکتے ہیں اللہ کہتا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ ہم نے کہا مولا تیرے نبی کی اطاعت کریں گے شرک تو نہیں ہوگا؟ قرآن کہتا شرک کی بات کرتے ہو، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نعرہ تکبیر۔
رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ بے شک ہم مدینے والے آقا کو خدا نہیں کہتے، مگر انہیں خدا سے، دو سے بولو خدا سے، اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، ان کے محبت کو اپنی محبت کہا، اور ان کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری کہا۔ اللہ اپنے نبی کو کیسا محبوب بناتا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حق اور باطل کی پہلی لڑائی، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، نور و ظلمت کی پہلی جنگ، اللہ کے نبی نے ایک مٹھی کنکریاں کفار مکہ کی طرف پھینک دیا۔ اب اگر آپ کنکریوں سے پوچھو تمہیں کس نے پھینکا تھا تو جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکا۔ صحابہ سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تو جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکی۔ کافروں سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی، جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی۔ ساری خدائی سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی، جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی۔ مگر آؤ ذرا خدا سے پوچھ لو، اے اللہ تو بتا دے کنکریاں کس نے پھینکی، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے میرے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیعت رضوان کا موقع ہے، صحابہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک۔ اگر صحابہ سے پوچھو کس کا ہاتھ تک، جواب دیں گے رسول اللہ کا ہاتھ۔ نبی سے پوچھو کس کا ہاتھ تک، جواب دیں گے میرا ہاتھ تک۔ ساری خدائی سے پوچھو کس کا ہاتھ تک، جواب ملے گا نبی کا ہاتھ تھا۔ مگر ذرا اللہ سے پوچھ لو، اے اللہ تو بتا دے کس کا ہاتھ تھا، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، نبی کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہا، نبی کے عطا کو اپنی عطا کہا، نبی کی محبت کو اپنی محبت کہا، نبی کے اطاعت کو اپنی اطاعت کہا۔ اسی لیے تو ہم کہتے تھے میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا دیکھو، اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بولیے آپ نماز پڑھتے ہو؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے، سب اٹھائیے، 8 والی، کھاٹ والی، 360 والی، پورا ہاتھ اٹھائیے، ادھورا نہیں، پورا اٹھائیے، کوئی نہ کوئی تو پڑھتے ہی ہے نا۔ دعا کیجئے مولا اس طرح اٹھائے رہیے، اس پاکیزہ جلسے کے صدقے میں سب سنی مسلمانوں کو نمازی بنا دے، آمین ہمارے پیشانیوں میں سجدے کی طلب پیدا کر دے، ہمیں ذوق بندگی عطا فرما دے، ہمیں نماز کی محبت عطا فرما دے۔ زور سے کہہ دیجئے آمین، محبت سے کہیے آمین۔ روز محشر کی جان گداز بول، اولی پرسٹے نماز بول۔ یاد رکھو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر ابو جہل، فرعون، ابو لہب جیسے کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نماز پڑھو، نماز سبحان اللہ کہہ دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ موبائل جو تصویر مت بنائی، ہاں بس خالی آواز لیجئے، تصویر کھینچنا کھینچانا سب آرام۔ بے شک نماز اللہ نے حکم دیا، بولو کس نے؟ زور سے بولو۔ قرآن میں کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کب پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ کتنی پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ کھڑے ہوں کیا پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ رکوع سجدے میں جائیں کیا پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ قعدہ میں جائیں کیا پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ صبح فجر میں کتنی رکعت، ظہر میں کتنی رکعت، عصر مغرب عشاء میں کتنی رکعت، کیا کہیں قرآن میں ہے؟ اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم۔ زیادہ سے زیادہ کہہ دیا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ مگر کب پڑھو، کیسے پڑھو، کتنی پڑھو، کیا پڑھو، قرآن میں کہیں نہیں۔ ہم نے کہا مولا جب تو نے نماز کا حکم دیا تو رکعتیں کیوں نہیں بتائیں، طریقہ کیوں نہیں بتایا؟
اللہ کہ نبی فرمائیں گے ارے اللہ نے نہیں بتایا مگر میں تو کہہ رہا ہوں صلی کما رأیتمونی وصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ سبحان اللہ۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا مگر طریقہ پیارے مصطفیٰ نے بتایا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ہم خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کا ہمیں محتاج بنا دیا۔ میرا نبی جب کہے تب آنا، جیسے کہے ویسے آنا، اور جتنی کہے اتنی پڑھنا، اور جو کہے وہ پڑھنا۔ ہمیں اپنے نبی کا محتاج بنا دیا، مگر ہم نے کہا مولا تیری بارگاہ میں جانا تھا، وہاں جانے کا ادب سلیقہ تیرے نبی نے بتا دیا۔ اب اگر تیرے محبوب ساری کائنات کے آقا سید الانبیاء کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملا تو وہاں جانے کا ادب کون بتائے گا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو قرآن نے کہا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا سلیقہ رسول خدا نے بتایا، اور جب رسول خدا کی بارگاہ میں جانا چاہے تو وہاں جانے کا سلیقہ خود اللہ بتا رہا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کون بتا رہا ہے؟ آج جو لوگ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں ان سے پوچھو قرآن کی کوئی آیت تمہارے بارے میں بھی اتری ہے؟ کبھی جبریل امین تمہارے یہاں بھی آئے ہیں؟ ذرا دیکھیے اور غور کیجیے۔ ہم نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے تو وہاں جانے کا ادب کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ ہم نے کہا مولا اگر تیرے نبی کے دربار میں چلنے کا موقع ملے تو کیسے چلے؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اگر نبی کی بارگاہ میں چلنے کا موقع مل جائے تو نبی کے آگے نہ بڑھنا، نبی کے برابر نہ چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ نبی کے دربار میں چلو تو کیسے چلو؟ پیچھے پیچھے چلو۔ بولو کیسے چلو؟ نہ برابر چلو نہ آگے چلو۔ کہاں چلو؟ زور سے بولو۔ ہم نے کہا مولا چلنے کا ادب ہم سیکھ گئے کہ جب نبی کے دربار میں چلیں تو پیچھے پیچھے چلیں، لیکن اگر بولنے کا موقع مل جائے تو بولا کیسے جائے؟ تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو غیب بتانے والے نبی کی آواز پہ اونچی مت کرو۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چلو تو کہاں چلو؟ زور سے بولو کہاں چلو؟ اور بولو تو دھیرے دھیرے بولو، آہستہ آہستہ بولو۔ ہم نے کہا مولا چلیں تو پیچھے چلیں، بولیں تو آہستہ بولیں، مگر انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ فرماتا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے نبی سے ایسے باتیں مت کر رکھنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو۔ مولا اگر چلنے میں قدم آگے بڑھ گئے، بولنے میں آواز اونچی ہو گئی، لہجہ میں بے باکی پیدا ہو گئی تو کوئی عتاب تو نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے عتاب کی بات کرتے ہو أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، نمازیں برباد کر دی جائے گی، روزے برباد کر دیے جائیں گے، حج و زکات کا خزانہ ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ ادب گاہے سے زیر آسماں عذاب سے نازل تر نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزید۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو نماز زیادہ پڑھے وہ متقی، جو روزہ زیادہ رکھے وہ متقی، جو حج زیادہ کرے وہ متقی، جو صدقات و خیرات زیادہ کرے وہ متقی۔ بے شک یہ سب تقوی کے کام ہے، یہ کرنے والا متقی، مگر سب سے بڑا متقی کون؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ان الذین
यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग नबी की बारगाह में धीमी आवाज से बोलते हैं, यानी मेरे महबूब का ज्यादा अदब करते हैं, मेरे पैगंबर की ज्यादा ताज़ीम करते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वा के लिए चुन लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए अजर अज़ीम है। पता चला जो जितना ज्यादा नबी का अदब करे उतना ही बड़ा वो मुत्तकी है। सुभान अल्लाह, बेशक। हमने कहा मौला अगर नबी की बारगाह में हम गए और नबी हुजरे के अंदर हूं तब। सामईन किराम, दीन की तबलीग के लिए तस्वीर की जरूरत नहीं, बल्कि ये काम सिर्फ आवाज के जरिए आसानी के साथ हो सकता है। इसके लिए टीवी का इस्तेमाल शैतानी धोखा है। मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ का आज भी यही फतवा है कि टीवी और मूवी में नजर आने वाली सूरतें तस्वीर ही हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में हराम हैं। सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की किताब अतायल कदीर फी हुक्म तस्वीर से यही साबित है कि तस्वीर खींचना, खिंचवाना, बनाना, बनवाना, चाहे वो किसी तरीके से हो, हराम ही है। हदीस में किसी खास तरीके का जिक्र नहीं है। तस्वीर बनाने के कई तरीके पैदा हुए हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उन पर होगा जो जानदार की तस्वीर बनाते हैं। लिहाजा अगर कोई दीन की तबलीग के नाम पर टीवी चैनल चलाए तो उसे गैर मदनी चैनल ही कहा जाएगा, क्योंकि ये काम मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद और हुक्म के खिलाफ है। टीवी और रेडियो की वजह से माशरे को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। हर तरफ गुनाहों और बेहयाइयों का सैलाब आ गया है। मुसलमान दीन से दूर होता जा रहा है। इस्लामी किताबें पढ़ने का रिवाज भी कम हो गया है। इसी की वजह से ताहिरुल पादरी और जाकिर नाइक जैसे गुमराह लोग मुसलमानों के घरों में घुसने में कामयाब हुए हैं। ऐसे नाजुक हालात में लोगों के ईमान की हिफाजत और पैगाम आला हजरत घर घर पहुंचाने के लिए हुजूर ताजुश शरिया की इजाजत से जमात रज़ाए मुस्तफा के ज़ेर एहतिमाम रजा ऑडियो चैनल शुरू किया गया है, जो निहायत कामयाबी के साथ मुल्क की कई रियासतों में सुना जा रहा है। इसमें सिर्फ आवाज होती है, जिसके लिए खास किस्म के स्पीकर बॉक्स घरों में लगाए जाते हैं। जिस शहर में रजा चैनल शुरू करना हो, वहां किसी एक जगह पर कंप्यूटर सिस्टम रखा जाता है जो इंटरनेट से रजा चैनल का प्रोग्राम लेकर मुसलसल नश्र करता रहता है। ये प्रोग्राम केबल यानी तार के जरिए शहर के हर घर में मौजूद स्पीकर बॉक्स तक पहुंचता है और निहायत साफ आवाज में सुनाई देता है। रजा चैनल में रोजाना सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक निहायत दिलकश आवाज में 5 वक्त की अजानें, नात मनकबत, सलातो सलाम, शजरा, शरई मसाइल व मालूमात पर मुश्तमिल सवाल व जवाब, वुजू, गुस्ल और नमाज का तरीका, रोजा और ज़कात के मसाइल, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर और दीगर अकाबिर उलमा के शानदार बयानात, हर शहर की तक़वीम यानी औकात सलात के मुताबिक नमाज का वक्त खत्म होने से पहले वार्निंग का ऐलान, ताकि जिसने अभी तक नमाज ना पढ़ी हो फौरन पढ़ ले। मसलन ज़ोहर का वक्त खत्म होने से 30 मिनट पहले इस तरह ऐलान होता है। सामईन किराम, नमाज ज़ोहर का वक्त खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। अगर आपने अभी तक ज़ोहर की नमाज अदा नहीं की है तो जल्द अदा कर लें। इस ऐलान की वजह से बहुत से लोगों की नमाज वक्त पर अदा हो जाती है और वो गुनाह से बच जाते हैं। इसके अलावा रोजाना 3 या 4 मरतबा इस्लामी महीने, तारीख और साल का ऐलान भी होता है,
جس کی وجہ سے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو اسلامی تاریخ یاد رہتی ہے۔ اگر کسی بزرگ کے عرس یا ولادت کا دن ہو تو اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی مختصر بیان ہوتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ نعت پاک پیش کی جاتی ہے جو اکابر و مستند علماء کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی بالخصوص حدائق بخشش، سامان بخشش، ذوق نعت، قبالہ بخشش اور سفینہ بخشش وغیرہ کے کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ ذکر والی نعتیں بالکل نہیں پیش کی جاتی، البتہ کچھ مشہور نعتیں جن کا ذکر کمپیوٹر کے ذریعے نکال دیا گیا ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک، بقرعید، محرم، ربیع الاول شریف اور ربیع الاخر شریف وغیرہ کے موقع پر کئی روز تک ایسے شاندار پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور دینی معلومات میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ تلاوت قرآن پاک روزانہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے، جس میں پارہ اور رکوع نمبر اور سورت کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کی آواز میں بیانات کے علاوہ روزانہ نعت پاک بھی پیش کی جاتی ہے۔ طاہر الپادری اور ذاکر نائک جیسے گمراہ لوگوں کے بارے میں بھی مدلل بیانات ہوتے ہیں تاکہ عوام ان سے محفوظ رہ سکے۔ غرض یہ کہ آج کے پرفتن دور میں مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت، مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت، صلح کلیت کے خاتمے اور نوجوانوں کو دین سے قریب لانے کے لیے رضا آڈیو چینل جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یقیناً یہ حضور تاج الشریعہ کی کرامت ہی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے بالکل جائز اور نئے طریقے سے رضا آڈیو چینل کا قیام عمل میں آیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ جن شہروں میں یہ شروع ہوا ہے وہاں کی سنیت مضبوط ہوئی ہے اور ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ یہ سب حضور تاج الشریعہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج ہر کسی کے پاس اتنا وقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دینی کتاب یا لٹریچر چھاپ سکے اور ہر جگہ پہنچا سکے، اور اگر چھاپ بھی لے تو مفت میں کتنا تقسیم کرے گا۔ پھر یہ کہ ہر کوئی پڑھنا نہیں جانتا، اور جو پڑھ سکتے ہیں ان میں کچھ اردو اور کچھ ہندی والے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ ضرور پڑھیں گے۔ ایک بات یہ بھی کہ کیا کتاب ہمیشہ اور ہر عنوان پر چھاپی جا سکے گی؟ کیونکہ صرف ایک مرتبہ چھاپنے سے کام پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تقریر یعنی دینی جلسوں میں بھی اخراجات بہت ہوتے ہیں، اور عنوان کے مطابق ثبوت اور حوالوں کے ساتھ تقریر کرنے والے مقرر بھی بہت کم ملتے ہیں۔ اس طرح ایک جلسے میں جتنا خرچ ہوتا ہے اتنی رقم سے رضا آڈیو چینل شروع کیا جا سکتا ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا اور روزانہ 15 سے 16 گھنٹے تک پروگرام سناتا رہے گا۔ اس کے ذریعے پورے ملک میں ہونے والے اہم جلسوں، کانفرنس اور عرس کی تقریریں مرد و خواتین گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ سن سکیں گے، اور 5 وقت کی اذان، نعت پاک اور تلاوت قرآن و ترجمہ بھی سنیں گے۔ اس طرح کوئی کتاب یا لٹریچر اور جلسے کے بغیر بھی سنیت تر و تازہ اور مضبوط رہے گی۔ رضا آڈیو چینل کسی بھی شہر میں آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آفس، مکان یا بلڈنگ میں صرف ایک جگہ انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے شروع کر دیا جائے تو وہاں سے کئی گھروں میں کیبل وائر یعنی تار کے ذریعے کنیکشن دیا جا سکتا ہے اور پورے شہر میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شہر میں کیبل اسپیکر جاری ہے تو اسے رضا چینل میں بدل سکتے ہیں۔ اس طرح کیسٹ بجانے یا آپریٹر کی ضرورت نہ رہے گی اور اسی شہر کے وقت کے مطابق روزانہ پروگرام چلتا رہے گا۔ مزید تفصیل کے لیے ویب سائٹ ttssunni.com پر جا کر رضا آڈیو چینل پر کلک کر سکتے ہیں، اور موبائل میں رضا آڈیو چینل لکھ کر 80 80 430 440 پر SMS بھی کیجیے۔ بات کرنے کے لیے فون نمبر یہ ہے
9920776916 رضا آڈیو چینل کی تفصیل پر مشتمل پوسٹر امیج فائل کی صورت میں اسی سی ڈی میں موجود ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کی رنگین پرنٹ نکلوا کر اپنے شہر کی اہم جگہوں پر لگا دیں. آئیے اب رضا آڈیو چینل کے بارے میں حضور تاج الشریعہ کے تاثرات سماعت فرمائیں. یہ جان کر مسرت ہوئی اس قسم کا چینل جماعت رضائے مصطفیٰ نے شروع کیا ہے. یہ بلا شبہ مثبت اقدام ہے اور ٹی وی ویڈیو کا بہتر متبادل ہے. جو لوگ محض دینی پروگرام سننے میں سنجیدہ ہیں ان کے لیے یہ بہت کارآمد اور نفع بخش ہے. یہ اقدام قابل تقلید ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر کو قبول عام بخشے. آمین. پتا چلا جو جتنا زیادہ نبی کا ادب کرے اتنا ہی بڑا وہ متقی ہے. سبحان اللہ. بے شک. ہم نے کہا مولا اگر نبی کی بارگاہ میں ہم گئے اور نبی حجرے کے اندر ہوں تب تو اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے تھے وہ تو گنواہ اور بے وقوف ہے. ہم نے کہا مولا جب نبی حجرے کے اندر ہے ہم گئے تو پکاریں گے نہیں, نبی کو معلوم کیسے ہوگا؟ کیسے ہم نبی کی بارگاہ میں عرض حال کریں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیہم. اللہ کہتا اگر وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے صبر کرتے یہاں تک کہ نبی اپنے آپ اندر سے باہر تشریف لے آتے اور نبی کی بارگاہ میں عرض حال کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. ہم نے کہا مولا ہم انتظار کریں گے نبی کاشان نبوت سے باہر نکلیں گے ان کی بارگاہ میں عرض حال کریں گے مگر کیسے عرض کریں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں اگر کچھ کہنا تو رائنا مت کہنا. آپ جانتے ہو سرکار کوئی بات کہتے صحابہ کا سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجیے. یعنی یہی بات دوبارہ کہہ دیجیے. رائنا رعایت کے معنی. لیکن سرکار کے دشمن اپنی زبانوں کو ٹیڑھی کرتے تھے اور رائنا عبرانی زبان میں کہہ کے پکارتے تھے جس کے معنی ہوتے تھے ہمارے چرواہے. صحابہ رعایت کے معنی میں کہتے مگر دشمن رسول کفار مکہ اور مدینہ زبانیں ٹیڑھی کر کے رائنا عبرانی زبان میں چرواہے کے معنی میں کہتے تھے. اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو کسی ایسے لفظ سے یاد کیا جائے جس کو زبان ٹیڑھی کرنے کے بعد بگاڑ کے کسی دوسرے لفظ میں توہین کا صاحبہ یا پہلو نکلے. پتا چلا براہ راست اللہ کے نبی کی بارگاہ میں توہین خدا کو پسند رکھے. ارے کوئی ایسا جملہ جو کسی دوسری زبان میں توہین کا ہو اگر نبی کے بارگاہ میں بولا جائے تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے. صاف صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو رائنا مت کہنا, اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہنا. اور کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو واسمعوا دل کے کانوں سے نبی کی بات سنو, پورے غور سے سنو, توجہ سے سنو تاکہ دوبارہ کہلانے کی ضرورت نہ پڑے. وللکافرین عذاب
رب العلیم. پتہ چلا درگاہ زیر آسماں عرش نازوتر نفس گم کردہ میاں جنید و بائے دیدی جان. اگر کہنا ہی ہے تو رائنا مت کہنا، یوں کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات قرآن سے پوچھو نبی کی شان کی، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایسا وقت آیا کچھ دنوں کے لیے وحی الہی کا سلسلہ رک گیا. سرکار کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی، دشمنوں نے تانا دینا شروع کیا، محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا. وہی کا سلسلہ بنتا، یہی کیا کم تکلیف کی بات. اور پھر اس میں دشمنوں نے تانا دیا. اب دیکھو تانا ہمیں اور آپ کو بھی لوگ دیتے، دنیا میں کون ہے جس کو کوئی تانا نہیں دیتے؟ مگر کیا کوئی ایسا ہے کہ اس کو اگر کسی نے تانا دیا ہو تو اس تانے کا جواب پروردگار نے دیا ہو؟ ہاں ہے. وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو ہمارے آپ کے آقا و مولا. جب دشمنوں نے انہیں تانا دیا تو اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ نازل کی. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. اے محبوب آپ ان کی بات پر توجہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کو مکروہ جانا ہے. آپ کے ہرانے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اور ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر. یاد کیجیے سرکار کے شہزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا. دشمنوں نے تانا دیا کہ اب تو محمد ابتر ہو گئے. معاذ اللہ 7,000 بار. سرکار کو تکلیف ہوئی، اولاد کی جدائی کا غم ہی کا کم تھا، پھر تانا بھی ملنے لگا. اب دیکھو اس تانے کا جواب کون دے رہا؟ کائنات کا خالق و مالک دے رہا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اے میرے محبوب آپ ان تانا دینے والوں کی بات پر دھیان نہ دیں. میں نے تو آپ کو کوثر عطا کر دیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. کوثر سے دو معنی، ایک تو حوض کوثر جو جنت سے نکلتی، کل میدان محشر میں ہمیں آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے گا انشاءاللہ. حوض کوثر وہ نہر ہے جو جنت کے سارے محل اور باغات سے ہو کے گزر. اللہ نے کہا محبوب آپ ان کے تانے پر دھیان کیوں دیتے؟ میں نے تو آپ کو حوض کوثر دے دیا، یعنی یہ پورے جنت کے محلوں اور باغوں سے ہو کے گزرتی ہے، تو پوری جنت کا میں نے آپ کو مالک کر دیا. تو دنیا بھی آپ کا گھر ہے، جنت بھی آپ کا گھر ہے. آپ کا بیٹا اب تک دنیا کے گھر میں تھا، اب آپ کے جنت کے مکان میں چلا گیا، تو خالی مکان ہی تو بدلا ہے. آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت کیا؟ کوثر سے مراد خیر کثیر، کہ میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا. اور دنیا کے لوگ اولاد کچھ دنوں تک مرنے کے بعد یاد کرتی پھر بھول جاتی، مگر محبوب آپ کو تو میں نے قیامت تک کی امت دے دی، اور یہ امتی آپ کو ہر وقت یاد کریں گے، اور جب جب یاد کریں گے تو آپ کا ذکر بلند ہی ہوتا رہے گا. اس لیے آپ کو رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کی تعریف بھی کی ہے، اپنے نبی کو جو انعام دیا وہ بھی بیان کیا، مگر اسی پر بات ختم نہیں ہوئی. آخر میں فرمایا انا شانئک هو الابتر. اے محبوب جنہوں نے آپ کو ابتر کہا وہی ابتر ہے، وہی دلیل ہے، وہی رسواک ہے. گویا منشاء الہیہ یہ معلوم ہو گئی کہ خالی نبی کی تعریف نہ کرو، جو نبی کا دشمن ہو تعریف کے بعد نبی کے دشمن کی برائی بھی کیا کرو، تب اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو. بے شک. حضرات آؤ قرآن کے بعد ہم آپ کو حدیث کی کچھ باتیں بتائیں. بولیے بتائیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی. سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں. بولو کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ اب کچھ لوگ آتے ہیں نگر نگر ڈگر ڈگر گھوم گھوم کے کہتے ہیں سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ.
بولو کیا ایک ہو سکتے؟ سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ کتنے؟ اب ساری دنیا مل کر 74واں فرقہ بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے؟ سب چاہے 72 فرقے رہ جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کرے. بے شک یا رسول اللہ، جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا سب ہے تو رات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات. سبحان اللہ. تو سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولو. 73. اس میں جہنمی کتنے ہوں گے؟ 72. جہنمی کتنے؟ 72. اور جنتی؟ 1. جنتی. سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولیے. 73. اور اس میں جہنمی کتنے ہوں گے؟ آقا فرماتے کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے الا واحد. جنتی فرقہ؟ جنتی فرقہ. زور سے بولو جنتی فرقہ. 1. تو زیادہ کون ہوگا؟ جہنمی. اب یہ سب مت دیکھا کرو کہ کون زیادہ کون کم. سرکار نے کیا فرمایا 72 فرقے کہاں ہو جائیں گے؟ جہنم میں. اور جنتی فرقہ کتنا ہوگا؟ 1. ایک ہوگا. صحابہ نے کہا جب 73 میں 72 جہنمی ایک جنتی، ہم پہچانے کیسے جنتی کون ہے جہنمی کو؟ تو آقا فرماتے مانا علیہ و صحابی، جنتی فرقے کی پہچان یہ کہ وہ میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. سبحان اللہ. جو نبی کے طریقے پر ہو، نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہو، بولو وہ کیا ہے؟ جنتی. دو سے بولو کیا ہے؟ جنتی. اور بقیہ سب کے ساتھ جہنمی. اب اگر آپ اجازت تو میں 2 4 کے شکل میں وعدے کر کے بتا دوں کہ آج نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہم ہی لوگ ہیں جنہیں سنی جنتی بریلوی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. کیسے؟ دیکھو اسلام کے 4 خلیفہ. کتنے؟ 2 سے بولو کتنے؟ 4 خلیفہ. پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی. آئیے ذرا دیکھ نبی کے صحابہ کا طریقہ تھا. اگر آپ تاریخ صحابہ اٹھا کے دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم، عثمان ذی نورین ہو یا علی مرتضی، عشرہ مبشرہ ہو یا دیگر صحابہ، ہر صحابی کا سینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آیا. بے شک. سبحان اللہ. ہر صحابی کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آئے. بدر کی لڑائی میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، مگر میں نے جان بوجھ کر آپ کی طرف سے صرف نظر کر لی. میں نے تلوار نہیں چلائی، بات ہے اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا. جذبہ عشق نے اگرائی، محبت رسول نے تیرا بدلا. ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابری. حضرت ابو بکر کہتے ہیں عبد الرحمان یہ تیرا کفر تھا جس نے جذبہ مبارزت تو سرد کر دیا. واللہ العظیم اگر یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آتا تو یہ تلوار اپنا کام کر جاتی. یہ چشم فلک بھی دیکھ لیتی کہ ایک شفیق باپ نے اپنے چہیتے بیٹے کی گردن کو اپنے نبی کی محبت نے کیسے قلم کر دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر. نعرہ تکبیر. قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف. بولو کیا ہے؟ بخاری شریف. زور سے بولو کیا ہے؟ اور باب ہے کتاب الاداب. حضرت انس اس حدیث کے راوی. ایک مرتبہ 2 گروہ میں جھگڑا ہوا، سرکار صلح کرانے تشریف لے. واپسی میں دیر ہو گئی، مؤذن نے اذان دی. مکبر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں تکبیر کہہ دوں. انہوں نے اجازت دے دی، تکبیر ہو گئی. صحابہ صفیں باندھ کے مسجد نبی شریف میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پر پہنچ گئے. اللہ اکبر نیت باندھ کے نماز شروع کر. سارے صحابہ پیچھے نیت باندھے نماز پڑھ. بولو کیا کر رہے ہیں؟ زور سے بولو کیا کر رہے ہیں؟
این حالت نماز میں اللہ کے رسول آ گئے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مسئلہ کیا تھا؟ امام صاحب نماز پڑھاویں، اگر کوئی آ جائے تو ساری صفوں کو چیر کے آگے جائے کہ پیچھے جہاں جگہ خالی وہیں کھڑا ہونا، پیچھے کھڑا ہونا. مگر بخاری شریف میں ہے کہ سرکار نے صفوں کو چیرا اور آگے تشریف لائے. گویا نبی نے بتا دیا امتی کا مقام اور ہے، نبی کا مقام اور سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو. اور جب سرکار صفیں چیر کر آگے بڑھ، صحابہ نے دیکھا تو تالیاں پیٹنے لگے، زور زور سے تالیاں لوگوں نے پیٹی. حضرت صدیق اکبر بڑے خوشو خضو سے نماز پڑھاتے ہیں، وہ متوجہ نہ ہوئے تو آگے والوں نے خوب زور زور سے تالیاں پیٹی. جب پورے مسجد میں تالیوں کا شور گونجا تو پیچھے مڑ کے سرکار کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. آقا کائنات فرماتے ہیں ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ. سبحان اجازت اللہ. مل گئی. اب تو کھڑے رہنا چاہیے، مگر باہر عشق صدیقی مصلی چھوڑا پیچھے چلے. سرکار نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد میرے آقا فرماتے ابو بکر میں نے تو تمہیں اجازت دے دی تھی، مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں چلے؟ تو جذبے عشق نے اگلائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا. ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابری، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرات نہیں کہ نبیوں کے امام اور رسولوں کے پیشوا کیا آگے بڑھ کر وہ امامت کر سکے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ امراوتی و قرب و جوار والوں، صدیق اکبر نے نبی کو اپنی طرح سمجھا؟ ہرگز نہیں. زور سے بولیے. اپنی طرح سمجھا؟ اب نماز پڑھتے ہو، باپ آ جائے، بیٹا آ جائے، بھائی آ جائے، ذمہ دار آ جائے، مکھیا آ جائے، چودھری آ جائے، آپ اس کے لیے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹتے ہو؟ ہرگز نہیں. کوئی ہٹتا ہے؟ کیوں؟ وہ ہماری طرح. مگر صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹے. کیا مطلب؟ صدیق اکبر نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا. بے شک. بولو سمجھا؟ زور سے بولو سمجھا؟ اچھا صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، جب سرکار آئے تو انہوں نے تالیاں پیٹی. کیا کیا؟ سرکار نے کہا یہ تالی کا اشارہ عورتوں کے لیے. بخاری اٹھا کے دیکھا. اگر مرد کو کچھ کہنا ہے تو سبحان اللہ کہا کرے. اگر سرکار کا خیال لانا شرک ہوتا، تالی بجانا ناجائز حرام جیسے اگر وہ ہوتا تو سرکار نے جیسے یہ مسئلہ بتایا کہ سبحان اللہ کہو تالی نہ بجاؤ، میرا خیال شرک ہے، تو یہ بھی منع کر دیتے. مگر یہ نہیں کہا. گویا سرکار نے بھی تصدیق کر دی کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو ناجائز نہیں، حرام نہیں، گناہ نہیں. بے شک. تو بولو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں؟ زور سے بولیے. آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب خیال آیا تو تعظیم سے کہ توہین سے؟ تعظیم سے. ایسے نہیں کام چلے گا. آہستہ وہ بولتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، سر جھکا کے وہ بڑھتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہم نے 56 سوال کیا اب تک جواب نہیں ملا. سبحان. 56 سوال. ارے سوال لکھ کے تو جواب بھلے کر لکھ کے ملے. بے شک. سبحان اللہ. اور اگر مناظرہ کرنا چاہے تو مناظرہ کرو. سبحان اللہ. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، مگر جب کوئی چھیڑ دیتا ہے تو اسے چھوڑتے نہیں. سبحان اللہ. بے نہ شک. تم صدمے ہمیں دیتے، نہ بدمالائیاں ہوتی، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. بے شک. کتابوں کا نام نہیں لیتے، خالی صفحہ بتاتے، اور ہم صفحہ نہیں بتائیں تو کتابیں دکھائیں. سبحان اور اللہ. ایک بھی حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چور کی سزا وہ عبد المصطفیٰ کی. اسلام نے چور کی سزا متعین کی، ہاتھ کاٹ لیا جائے. بے شک. اسی امراوتی میں ایک نہیں عبد المصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دے گا. میں تو کہتا ہوں ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرو، مجھے سر جھکاؤں گا، 50 جوتے مارو، میں برداشت کر لوں گا. اور اگر حوالہ صحیح ہے، تمہاری کتابوں میں نبی کی توہین ہے، تم آ کے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر. ہم اگر غلط بولے تم ہمیں 50 جوتا مارو، ہم سر جھکا کے تمہارا جوتا برداشت کریں گے.
لیکن اگر تمہاری کتاب میں نبی کی توہین ہے، پیغمبر کی گستاخی ہے، تو تم آ کے توبہ کر لو، ہم تمہیں جوتا نہیں ماریں گے، گلے سے لگائیں گے۔ ہم جھگڑا نہیں چاہتے۔ دنیا کا کون دھرم والا جو اپنے پیشوا کو برا کہے؟ کوئی ہے سوائے وہابی کے؟ ہمارے یہاں یو پی میں کالیکا پرساد، کیا نام ہے؟ کالیکا پرساد۔ ان کا ایک شعر سن لو، کہتے ہیں گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولت کونین کو باہوں میں چھپا لے، پھر کالیکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شمس کہتے ہیں، کالیکا پرساد کہتے ہیں اگر چاند سورج کو کوئی ہاتھ میں اٹھا لے، کونین کی دولت کو باہوں میں سمیٹ لے، پھر مجھ سے پوچھے کیا لوگے، تو میں رسول اللہ کے جوتے کو سر کا تاج بنا لوں گا۔ ہمارے لکھنؤ کے ایک شاعر ہے کرشن بہاری نور، کیا نام ہے ان کا؟ بھی ایک شعر سن لو، کہتے ہیں دہر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کالیکا پرساد، یہ کرشن بہاری، اور ان کا کیا کہنا ہے یہ انشاءاللہ کل سنیے گا۔ کب سنیں گے؟ زور سے بولیے۔ آئیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ اچھا سب تیار ہیں، تو اکیلے آئیں گے کہ کچھ لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ کم سے کم کتنا آدمی لے کے آئیں گے؟ کتنا؟ 10۔ ایک نوجوان کہہ رہا میں 10 آدمی لے کے آؤں گا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ہم فساد نہیں چاہتے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں اپنے نبی سے جیسے ہم محبت کرتے ہیں ویسے تم بھی محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ توہین بند کر کے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار۔ بے شک۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار نے فرمایا جنتی فرقہ وہ جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے۔ تو بولو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں؟ بے شک زور سے بولو۔ آیا۔ اور جب نبی نے نہیں روکا تو یہی طریقہ نبی کا ہوا کہ نہیں؟ بے شک۔ زور سے بولیے۔ اور یہی کتاب الرزاق حضرت انس ثابت کہتے ہیں سرکار کے قدم ناز کو بیماری بوسہ دینے کے لیے، ایک روایت میں 17 وقتوں کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی، ایک روایت میں 9 وقتوں کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ بیال دوشنبہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ سرکار کا وصال کس دن ہوا؟ دوشنبہ ہی کے دن۔ صبح کا وقت نماز فجر میرے آقا پڑھا، میرے آقا بستر میں ہیں اور حضرت صدیق اکبر مسجد نبی میں پڑھا رہے ہیں نماز فجر کے درمیان۔ بخاری شریف میں سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا۔ کیا؟ زور سے بولیے۔ کیا کیا؟ پردہ ہٹا۔ جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو مصلی سے لے کے مصلی تک، مقتدی سے لے کے مقتدا تک سب لوگوں نے مڑ مڑ کے کعبہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج امراوتی کا ہمارے جیسا آدمی ہوتا کہتا نماز پڑھنے کیا ضرورت ادھر کرنے کی، مگر وہ دیکھیے صحابی ہے۔ بولو کیا ہے؟ وہابی نہیں ہے۔ بولیے کیا ہے؟ صحابی ہے۔ کیا ہے؟ صحابی جب ہے۔ انہوں نے دیکھا حجرے کا پردہ ہٹا تو مڑ مڑ کے کعبہ کا دیدار کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جب دیدار کرنے لگے تو فاشارہ سرکار نے اشارہ پڑھا۔ کیا اشارہ فرمایا؟ نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ ہو سکتا ہے کل کوئی بکرا کہے کہ دیکھیے عبد المصطفیٰ آیا تو گمراہ کر کے چلا گیا۔ یہ تو کہیں حدیث میں لکھا ہے کہ صحابہ دیکھ رہے اور سرکار نے زبان سے نہیں کہا کہ نماز پوری کرو۔ جی ہاں، یہی تو بات سمجھنے کی۔ بخاری میں جملہ یہ کہ سرکار نے اشارہ فرمایا۔ بولو کیا کیا؟ زور سے بولو کیا کیا؟ اشارہ۔ اچھا اشارہ کس کو کیا جاتا؟ جو دیکھے کہ جو نہ دیکھے؟
زور سے بولو، زور سے بولو تو قربان جاؤ۔ بخاری میں کیا جملہ ہے کہ سرکار نے اشارہ فرمایا، گویا یہ اشارہ کا لفظ بتا رہا ہوں کہ مسجد نبی کے سارے نمازی جب حجرے کا پردہ ہٹا تو سب کعبے کے کعبہ کا دیدار کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار نے اشارہ فرمایا، اگر چاہتے زبان سے کہہ دیتے نماز پوری کر، مگر زبان سے کہتے تو آج کا بخار کہتا کہ صحابہ دیکھ تھوڑی رہے۔ سرکار نے پردہ ہٹایا، زبان سے اس لیے کہہ دیا کہ کہیں یہ ہم کو دیکھنے نہ لگے، اس لیے کہہ دیا نماز پوری کر لو، مگر یہ اشارہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ صحابہ نماز میں سرکار کو دیکھنے لگے تھے، جبھی تو سرکار نے اشارہ کیا نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ میں سوچنے لگا یا رسول اللہ، ارے نماز شروع ہونے سے پہلے آپ حجرے کا پردہ ہٹا دیتے، نماز پوری ہونے کے بعد آپ حجرے کا پردہ ہٹا دیتے، یہ بیچ نماز میں آپ نے حجرے کا پردہ کیوں ہٹایا؟ تو خیبر نبی کے اس فعل نے ہمیں بتا دیا کہ 14ویں صدی میں کچھ ایسے نمازی پیدا ہونے والے ہیں جو نبی کا خیال کو قائبل گدے کا خیال سے بدل جہاں پتہ بتائے گئے، اس لیے نبی نے این حالت نماز میں حجرے کا پردہ ہٹا دیا ہے۔ سارے صحابہ نے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے تاکہ قیامت تک یہ اصول مل جائے کہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اچھا ایک بات بتائیے، سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹایا، صحابہ کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو، کیا کر رہے تھے؟ اور حجرے نبوی مسجد نبوی کے بغل میں، تو جب پردہ ہٹا تو صحابہ کو پتہ کیسے چلا؟ جو صحابہ دیکھنے لگے کیسے پتہ چلا؟ تو شارحین حدیث کئی باتیں لکھی، صرف دو باتیں سنیں۔ ایک یہ کہ جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو پردہ ہٹنے کی خفیف سی آواز کیا ہوتی ہے، اور صحابہ کے کانوں تک پہنچی، سمجھ گئے میرے آقا نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا، دیکھنے لگے۔ اور ایک نصیحت کہ جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو چہرے مبارک سے نور کی ایسی کرن پھوٹی کہ چہرے مبارک کی نور کی کرن پوری مسجد نبی میں پہنچی، مسجد نبی کے باہر میں جگمگا لے لگی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے جان لیا کہ صحابہ نے جان لیا کہ میرے آقا نے حجرے کا پردہ ہٹا۔ سبحان چلو اللہ۔ دونوں میں کوئی بات معلوم، چاہے آواز پردہ ہٹنے کی سنی، چاہے نور کی کرن دے گی، یہ تو ماننا پڑے گا۔ اگر آواز سن کر صحابہ متوجہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب نماز تو پڑھ لیں مگر کان حجرے نبی کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اگر آواز سن کے ہوئے تو کان نبی کا حجرے کی طرف، اور اگر نور کی کرن دیکھ کر سرکار کی طرف متوجہ ہوئی تو آنکھیں نبی کا حجرے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ پڑھ رہے نماز مگر چہرہ نبی کا حجرے کی طرف۔ اب آپ بتاؤ کہ اب بتاؤ صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں؟ آیا۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ اچھا جب صحابہ نے حالت نماز میں سرکار کو دیکھا تو سرکار نظر کیسے آئے؟ کیسے نظر؟ ہمارے ہاں یو پی میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آ گئے، بات ایک لولا، ایک لنگڑا، ایک کچا ثانی، ایک کالا کلوٹا، ایک کے چہرے پر بے شمار چیچک کے داغ۔ بات آئی، کہنے لگے رسول اللہ ہماری طرح بس۔ معاذ اللہ۔ ہم نے کہا رے تم تو لنگڑا کے چل رہے ہو، کیا وہ بھی لنگڑاتے تھے؟ معاذ اللہ، تمہارے چہرے پر تو کالا، کیا وہ بھی اسی سے؟ معاذ اللہ۔ کہنے لگے جیسے ہمارے چہرے پر دو آنکھیں تھے ان کے چہرے پر دو آنکھیں، جیسے ہمارے منہ میں دانت تھے ان کے منہ میں دانت، جیسے ہم ویسے وہ ہیں، جیسے وہ ہے ویسے ہم۔ ہم نے کہا اگر سارا مقابلہ دو آنکھ اور دانت ہی کے ذریعے تو پھر نبی ہی کے مقابلے میں کیوں کھڑے؟ کبھی کسی گدھے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کہتے جیسے تیرے چہرے پر دو آنکھیں تھے میرے چہرے پر دو آنکھیں، جیسے تیرے منہ میں دانت تھے میرے منہ میں دانت، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے۔ کہنے لگا مولانا آپ نے ہم کو اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ ہم نے کہا اگر اتنا گھٹیا نہیں ہو تو اتنا بڑھیا کب سے ہو گئے کہ محبوب خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو؟ اور بخاری سے پوچھو کہ جب صحابہ نے حالت نماز میں نبی کو دیکھا تو نبی نظر کیسے آئے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. تو راوی حدیث حضرت انس کہتے جب سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹایا ہم نے دیکھا تو ہم کو تو ایسا لگا گویا قرآن کا ورق کھلا ہوا ہے، ہم اس کا دیدار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان ایک اللہ. اور صحابی حضرت جابر ابن سمرہ، حضرت جابر ابن سمرہ کیا نام ہے، مسجد نبی شریف میں پہنچ گئے، دیکھا سرکار سرخ رنگ کا حلہ دیبے تن کیے بیٹھے، چہرے سے نور کی کرن پھوٹ رہی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان کہتے اللہ. میں نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا. اب ایک طرف مدینے کا چاند ایک طرف آسمان کا چاند. اب میں دونوں میں موازنہ کرنے لگا کہ مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. کہتے میں نے جب دونوں میں موازنہ کیا تو مجھ کو تو ایسا لگا کہ آسمان کا چاند مدینے کے چاند سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان محبت سے اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ محسوس کیا کہ آسمان کا چاند مدینے کے چاند سے حسن کی خیرات مانگ رہا. جبھی تو کسی شاعر نے کہا میں وہ شاعر رکھی جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقشے پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے. اور میرے مرشد برحق شیر بیٹے سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ چہرہ ہے تیرا آئینے حسن الہی، دیکھے تیرا جلوہ تو طلب جائے نظر بھی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لمیات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نسود پیدا جانا، جگ راج کا تاج تو ایسا سو ہے تجھ کو شہے دوسرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. حضرات زندہ باد. آپ بتاؤ صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں؟ زور سے بولو. اچھا تعظیم سے کہ توہین سے؟ اچھا یہ قرآن سے پوچھے قرآن تو بتا دے نبی کا خیال آئے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابی حضرت سعید بن معاذ بخاری شریف میں ہے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار نے پکارا جلدی جلدی نماز پوری کی، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے. سرکار نے کہا میں نے تو دیر ہوئی تمہیں پکارا تھا، آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے کہا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ گویا سرکار نے بتایا تمہیں اسی حال میں آ جانا چاہیے. پتا چلا نمازی کو اگر سرکار پکارے نمازی حالت نماز میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے، سرکار جو کہیں وہ کرے، جہاں بھیجے وہاں جائے، اور واپس آنے کے بعد دوبارہ نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے پڑھنا شروع کر دے. یعنی جب تک کعبے کی طرف رخ تھا اسے عبادت کا ثواب مل رہا تھا، اور جب کعبے کے کعبہ کی طرف رخ ہو گیا جب بھی اسے عبادت ہی کا ثواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر. اچھا ایک بات بتائیں، آپ سب نماز پڑھتے ہو نا؟ کتنے لوگ پڑھتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیے. سب پڑھتے. تو السلام علیکم ایھا النبی آپ لوگ پڑھتے ہو؟ بے شک. زور سے بولو، زور سے بولو. کیا ترجمہ ہوا؟ یا نبی سلام علیکم، یوں کہی ہے نبی آپ پر سلام. السلام علیکم ایھا النبی. آپ بھی پڑھتے ہو جو سلام سے چڑھتے ہو وہ بھی زور سے بولیے. اچھا یہ بتائیے جب کسی کو سلام کریں گے تو اس کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بے شک آئے گا. اتنا نہیں زور سے بولیے. خیال آئے گا کہ نہیں؟ اچھا باپ کو سلام کرو، بیٹے کو سلام کرو، پیر کو سلام کرو، حضرت کو سلام کرو، حضور کو سلام کرو، کسی مولوی مولانا نیتا لیڈر کو سلام کرو، نماز میں نماز ہوگی؟ ارے بولیے. سلام کا جواب دو، نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں. اور جب تک نبی کو سلام نہ کرو، ارے بولیے. کسی کو سلام کرو تو نماز باطل، سلام کا جواب دو تو نماز باطل، اور نبی کو جب تک سلام نہ کرو نماز نہیں ہوگی. نہیں ہوگی.
اور جب سلام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بے شک آئے گا. اچھا تعظیم سے آئے گا کہ توہین سے؟ تعظیم سے. اب آپ اجازت دو تو ایک کتاب کا ایک حوالہ دے دوں کہ چھوڑ دوں؟ زور سے بولیے. دے دوں. اتنی ڈھیر ساری کتابیں میں لے کے آیا ہوں، اگر سنانا شروع کر دوں گا تو 2-4 دن لگ جائیں گے. اور ٹائم کا یہ دیکھیے کتاب ہے صراط مستقیم. کیا نام ہے؟ صراط مستقیم. صفحہ ہے 148. کون سا صفحہ ہے؟ لکھا زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماں بھی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. معاذ اللہ. کیونکہ آگے لکھتے خیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. یعنی گائے کا خیال آئے، بیل کا خیال آئے، گدھے کا خیال آئے، نماز ہو جائے گی. اور رسول اللہ کا خیال آیا تعظیم سے تو مشرک ہو جاؤ گے. اب آپ بتاؤ کہ گائے بیل گدھے والی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہو یا تصور رسول والی؟ زور سے بولیے. اب صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ آیا. اور تعظیم سے آیا کہ توہین؟ تعظیم سے. زور سے بولیے. تعظیم سے. آقا فرماتے 73 فرقے ہوں گے. جہنمی کتنے ہوں گے؟ 72. اور جنتی کتنا ہوگا؟ 1. جنتی کی پہچان کیا ہے؟ جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر. تو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آتا تھا اور نبی نے اس کو روکا نہیں. گویا یہی نبی کا بھی طریقہ ہو گیا. تو آج ہم سنی جنتی بریلوی وہ نماز پڑھتے جو صحابہ پڑھتے تھے، یعنی صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آتا تھا. ہماری بھی نماز میں نبی کا خیال آتا ہے. ہماری نماز ہوتی ہے اور ان کے خیال میں نبی نماز میں نبی کا خیال آئے تو مشرک ہو جائیں گے. تب ان سے کہو گائے بیل گدھے والی نماز تمہیں مبارک ہو، تصور رسول والی نماز ہم سنیوں کو مبارک ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر. اعلیٰ حضرت فرماتے یاد محمد یاد خدا کس کو خرچے گھٹاتے یہ ہے. اور تیرا تو تصور ہے مسلمانوں کا ایمان ہم قلب میں نزدیک بسا گاؤں بھی خرید. سبحان اللہ. یہ کتابیں چھاپی جا رہی ایڈیشن پہ ایڈیشن. اب بتاؤ چھاپنا جرم ہے کہ سنانا جرم ہے؟ چھاپنا جی. کتاب چھاپی جاتی چھپانے کے لیے کہ پڑھنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے. زور سے بولیے. اور جب کتاب چھاپی جائے گی تو جھگڑا ختم ہوگا. جن کتابوں میں نبی کی توحید امراوتی کے چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو، وہابیت سے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. بے شک. سبحان اللہ. ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم تو اتحاد چاہتے. بے شک. دنیا کی کون قوم ہوگی جو اپنے پیشوا کی توہین کرے؟ کوئی قوم توہین کرتی ہے؟ ہرگز نہیں. ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، کوئی اپنے پیشوا کی توہین کرتا ہے؟ ہرگز اپنے گرو کی گستاخی کرتا ہے؟ مگر یہ لوگ اپنے نبی کو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کی توہین کرتے ہیں. بے شک. جواب ہم بھی دے سکتے ہیں جیسا تقریروں میں پورے امراوتی میں سنایا جائے، مگر یاد رکھیے وہ آپ کا ذہن بٹانا چاہتے. ہم یہ چاہتے کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ تو ان کی توہین پر، بے شک. ان کی توہین، بند کرو. زور سے بولو، ان کی توہین. بند کرو. تمہاری کتابوں میں نبی کی توہین ہے، بے شک. ہم سب برداشت کریں گے، مگر اپنے آقا و مولا کی توہین برداشت نہیں کریں. ہم نے تو غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا. کیا بھول گئے امراوتی والوں؟ تمہاری ماں نے گود میں لے کے تمہیں سبق پڑھایا تھا، خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر پیدا کرو، جب وقت آئے دھی پہ تو یوں حق ادا کرو. بے شک. اس لیے ان سے بتا دو جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے. کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں. سبحان اللہ. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ آپ اجازت دیجئے تو وہ بھی بتا دو. وقت ہے کہ ختم ہو گیا؟ ابھی ٹائم ہے؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائے.
ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون ہم مانتے ہیں. جتنا وقت ہماری انتظامیہ نے ہم کو دیا ہے ہم اتنے ہی دیر تک بولیں گے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا آپ کا اپنا ملک ہے. بولو کس کا ہے؟ اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون بہایا ہے. قائد تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی. کون نہیں جانتا؟ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا یہ تن کے گورے من کے کالے انگریز جو تاجر بن کر آئے تھے ہمارے دیش پہ قبضہ جما لیا، ان سے جہاد کرنا پڑا. پورے بھارت کے ہندو مسلمانوں کے دل میں جذبے جہاد بیدار ہوئے اور انہوں نے سر سے کفن باندھا اور دیش کو آزاد کرانے کے لیے میدان میں اتر پڑے. تاریخ ہندوستان اٹھا کے دیکھو، خون کی ندیاں بہی مگر جو تحریک علامہ فضل حق نے شروع کی تھی وہ بند نہ ہوئی. علامہ دہلی سے خیر آباد پہنچ گئے. ایک بک میں انگریز جج کو بتایا کہ جس مولانا نے فتوی جہاد دیا تھا جس کی وجہ سے پورے بھارت میں بغاوت کی آگ بڑھ گئی وہ اپنے وطن خیر آباد میں ہے. فوج بھیج کے گرفتار کیا گیا. علامہ پکڑ کے لائے گئے. لکھنؤ میں انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا. انگریز نے مخبر کو بلایا، کیا یہی مولانا فضل حق ہے جنہوں نے ہمارے خلاف فتوی جہاد دیا؟ مخبر نے چہرہ دیکھا مروب ہو گیا، کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق پکڑ کے آ گیا، یہ وہ نہیں لگتا. اب آپ جانتے ہو کہ اگر مخبر بیان بدل دے تو رہائی ہو جائے گی کہ نہیں؟ آسان ہو گیا تھا راستہ، مگر آئین جمع مردہ حق گوئی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ڈوبائی. بے شک. تذکرۃ الرشید یہاں موجود لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی تھے، انگریز سپاہی انہیں پکڑنے پہنچے، پوچھا مولانا محمد قاسم کہاں؟ تو جہاں کھڑے تھے پیر آگے بڑھایا اور پیچھے پیر کی طرف دیکھا، کہا ابھی تو یہاں تھا. انگریز سپاہی یہ سمجھا یہاں تک کہیں چلا گیا، وہ تلاش کرنے چلے گئے، یہ آگے بڑھ کے غائب ہو گئے. مگر یہ علامہ فضل حق خیر آبادی جو سنی عالم جنہیں آج بریلوی کہا جاتا تھا، یہ علامہ فضل حق خیر آبادی جب مخبر نے بیان بدلا یہ شاید کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہے، تو اس مخبر کے بیان بدلنے کے بعد علامہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. انگریز جج کی طرف انہوں نے آنکھیں اٹھائی اور فرمایا او من کے تن کے گورے من کے کالے انگریز، کان کھول کے سن لے، میں ہی وہ فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف فتوی جہاد دیا تھا. کل بھی میرا فتویٰ تھا، آج بھی میرا وہی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر. مسلمانوں یہ ملک تمہارا اپنا ملک، بولو کس کا ملک ہے؟ ہمارا اپنا. اس ملک کی حفاظت کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری. بے شک. ہم یہاں کرائے پر نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہایا تب یہ دیش آزاد ہوا. بے شک. علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز جج کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فرمایا میں نے ہی تمہارے خلاف فتوی جہاد دیا. انگریز جج نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیان بدل دو تمہیں رہائی مل جائے. کہا عزت کی ایک لمحے کی زندگی چاہیے، ذلت کی 1000 سالہ زندگی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. ساری جائیداد ضبط کر لی گئی، بدن کے کپڑے اتار لیے گئے اور کالا پانی جزیرے انڈمان پہنچا دیا گیا. ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی، علامہ اس کتاب پہ اصلاح کر دیجئے. اصلاح کیا اور 4 گنا حاشیہ بڑھا دیا. بیمار پڑ گئے، 4 آدمی اٹھا کے بیٹھاتے تھے، دوا پیتے تھے. وہی انگریز آئے، علامہ آپ نے اتنا قابل آدمی ہماری کتاب کو 4 گنا بڑھا دیا، آپ یہاں مر رہے، آپ خالی اتنا کہہ دیجئے مجھے اپنے فتوی جہاد پہ افسوس ہے، ہم آپ کو رہائی دلوا دوں گا. جو بغیر اٹھائے دوا نہیں پی پاتے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا انگریز کتے تو کیا کہتا میں اپنے فتوی جہاد پہ افسوس کروں؟ میرا کل بھی وہی فتویٰ تھا، آج بھی وہی فتویٰ ہے، زندگی کا آخری سانس تک وہی فتویٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انتقال ہو گیا. عاشق کا جنازہ تھا، بڑے دھوم سے نکلا، بڑی لمبی بھیڑ تھی جنازے میں. ایک نوجوان ہاتھ میں کوئی لفافہ لیا آیا، جنازہ دے کر لوگوں کس کا جنازہ لے جا رہے. کہا تمہیں نہیں معلوم قائد تحریک آزادی
علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا، ہم انہی کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، آنکھیں آنسو بہنے لگے، ہچکی بن گئی، ہاتھ کا لفافہ نیچے گر گئے۔ اے نوجوان، اس جنازے والے سے تیرا کیا رشتہ تھا؟ کیوں پوٹ پوٹ کے رو رہا تھا؟ اب پوچھ رہے ہو کیا رشتہ تھا؟ اور یہ میرے باپ تھے، میں ان کا بیٹا تھا، میں نے یہاں سے لے کے لندن تک باپ کے رہائی کے لیے لڑائی لڑی، قانونی جنگ میں جیت گیا، اپنے باپ کے رہائی کا پر کی غلامی انہوں نے گوارا نہیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یاد کرو علامہ کفایت علی کافی مراد آباد کی جیل میں تھے، پھانسی کی سزا انگریزوں نے سنائی، تخت دار پہ لٹکا دیا گیا، آخری خواہش پوچھی گئی، کیا قلم کاغذ دے دیا جائے؟ قلم کاغذ دیا گیا، کچھ انہوں نے لکھا، لوگوں نے پڑھا تو پوری قوم کے نام پیغام تھا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ادرس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، بعد مردن جسم پر خالی کفن رہ جائے گا، ہم سبیروں باغ میں ہے، کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائے گی، سونا کفن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر سنو، یہ کوئی وہابی نہیں کہہ سکتا، کہتے جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائے گا، لیکن یہاں نام حضرت کا زبانوں پر سخن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ دیش ہمارے علماء نے آزاد کیا، یاد کیجئے پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ اشفاق اللہ خان شاہجہاں پور کے قریب روضہ اسٹیشن پر انگریز گارڈ اور ڈرائیور کو قتل کر کے جو اسلحہ لے جا رہے تھے لوٹ لیے، مخبروں نے گرفتار کروا دیا، جیل میں پہنچا دیے گئے۔ فیض آباد کی جیل میں جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اشفاق اللہ خان نے فیض آباد کی جیل سے اپنی بوڑھی ماں کے نام خط لکھا، ماں آپ مجھے بچپن میں سناتی تھی کہ میں بہت خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں مجھے دیکھنے آتی، میرے حسن کی تعریف کرتی، ماں آپ ان سے کہتی تھی اللہ کی امانت ہے، ماں امانت کا مطلب یہ ہوتا جس کی امانت ہے جب تک وہ چاہے رہے، جب چاہے واپس لے لے، ماں آج تمہارا بیٹا جو اللہ کی امانت تھا اب دیش کی آزادی کے لیے انگریز اسے تختے دار پہ لٹا رہے ہیں، وہ دنیا سے جا رہا ہے، اے میری بوڑھی ماں جب تمہیں ایک لوتے بیٹے کے موت کی خبر ملے تو غم نہ کرنا، آنسو نہ بہانا، سر فخر سے اونچا کرنا کہ میں اس سپوت کی ماں ہوں جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ملک ہمارے بزرگوں نے آزاد کرایا، اس ملک میں ہم امن و چین سے رہنا چاہتے اور ہمیں نہ دہشت گردی پسند تھی، نہ پسند ہے، نہ پسند رہے گی، بے شک۔ اور جو سرپسندی کرے، دہشت گردی کرے، ہم تو انہیں مسلمان ماننے کو تیار ہی نہیں۔ بے شک۔ ہمارا مذہب ہمیں امن کا پیغام دیتا، ایمان امن سے بنا، اسلام سلامتی پہ رکھ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں امن و سلامتی کا پیکر بنا کے بھیجا، ہم نہ کسی سے لڑتے نہ کسی سے لڑائی کا پیغام دیتے ہیں، ہم تو امن و شانتی چاہتے ہیں۔ بات بہت دور نکل گئی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی حفاظت ہماری آپ کی ذمہ داری حضرات، مگر آپ ذرا سوچیے اور غور کیجیے وہ کیسے لوگ ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کو گالیاں دیتے، انہی کی توہین کرتے۔ اب بتاؤ جو نبی کی توہین کرے، چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ حضرات کل انشاءاللہ تعالی کتابوں کا حوالہ ہوگا اور ادھر ادھر کی کوئی بات نہ ہوگی، ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا بنیادی جھگڑا یہ کہ یہ لوگ جس نبی کو اپنا نبی کہتے، جن کا کلمہ پڑھتے، انہی کی بارگاہ میں توہین کرتے، اور جو نبی کی توہین کرے بولو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بات دور نکل گئی۔ میں نے دعویٰ کیا تھا سیدنا صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم
عثمان بن نورین یا علی مرتضی اشے مبشرہ ہو یا دیگر صحابہ، کسی صحابی کی تاریخ زندگی پڑھو، ہر صحابی کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے گا، ہر صحابی کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آئیں گے۔ حضرات ہمارا آپ کو ایک ہی پیغام ہے، اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنائیے، سینہ محبت رسول کا گنجینہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیجیے تو حضرت صدیق اکبر کا ایک واقعہ آپ نے سنا، حضرت فاروق اعظم کا بھی ایک واقعہ سنا دو۔ بولیے سنا دو، ابھی کچھ وقت ہے کہ ختم ہو گیا ہے؟ ابھی تفسیر روح البیان شریف میں ایک مسجد کے نمازی حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے۔ کہاں آئے؟ ہماری مسجد کا امام تھا، روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ و تولیٰ کی تلاوت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ۔ امام پکڑ کے لایا گیا، فرمایا روزانہ یہی سورت کیوں پڑھتا؟ امام نے کہا اس سورت میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا۔ زور سے کہیے ارے زور سے کہیے حضرت عمر کا تیور بدلا، سر قلم کر دیا، لاش خاک کو خون میں تڑپنے لگی، پورے مدینے میں کوہرام برپا ہوا۔ آج عمر نے داڑھی والے کا قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے والے کا خون بہا دیا، ایک مسلمان کی گردن قلم کر دی۔ لوگ آئے اے عمر آپ نے مسلمان کو قتل کر دیا؟ کہا خدا کے قسم عمر نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ کہا یہ داڑھی رکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، امامت کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا؟ فرمایا ہاں میں نے داڑھی والے کا قتل کیا، کلمہ پڑھنے والے کا خون بہایا، پہلے ایک نمازی اور امام کی گردن قلم کی، مگر خدا کے قسم میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ داڑھی تھی، کلمہ نماز تھا، مگر حضرت عمر نے داڑھی نہیں دیکھی، قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ کہا جب اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا۔ اس امام سے پوچھا تم روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ و تولیٰ کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اس سورت میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اس امام کا سر قلم کر دیا تھا، فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا، وہ چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے۔ حضرات پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامی دستگاہ جامعہ ازہر مصر کی، یہاں تقریباً 20 لاکھ بچے پڑھتے ہیں۔ کتنے 105 ملکوں کے لڑکے پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ میں لے کے آیا ہوں عزیز مولانا حافظ و قاری محمد عالم رضا نوری مصباحی ازہری، وہ آپ کو کل بتائیں گے۔ آج میں نے سوچا تھا ان کی تقریر، مصر کے ایک بہت بڑے عالم، ان کے بیٹے تھے خالد ثابت نام، وہ پھنس گئے لوگوں کے چنگل میں۔ لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت تو بہت بڑے بدعتی تھے، وہ تو معاذ اللہ کافر تھے، قادیانی تھے، رافضی تھے، جو منہ میں آیا بکتے چلے۔ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں انصاف الامام میں، عربی میں وہ کتاب بھی لے کے آئے، کل آپ کو دکھائیں کہ میرے والد مزاروں پہ جاتے تھے مصر میں، مجھ کو لے کے جاتے، مگر میں بہانہ کر کے باہر رک جاتا تھا، وہ اندر فاتحہ پڑھتے تھے، چونکہ میرا عقیدہ تھا کہ یہ سب ناجائز۔ مگر کہتے ہیں کیرلا کے مولانا مل گئے، انہوں نے کچھ اعلیٰ حضرت کی کتابیں مجھے دی، اور جب وہ عربی کتابیں میں نے پڑھی تو میرے آنکھوں پہ جو غفلت کا پردہ یا جو لوگوں نے ہمیں تعصب کے عینک چڑھا دی تھی وہ دور ہو گئی، اور میں نے تو یہ دیکھا اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے یہ سمجھا کہ اعلیٰ حضرت تو بڑے پکے سچے عاشق رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے انصاف الامام کے نام سے اعلیٰ حضرت کی کتاب لکھی اور فرمایا اب الحمدللہ میں بباغے دوحل کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ہی کا مسلک سچا مسلک ہے، جو 1400 سال پرانا مسلک ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حشمتی شمشیر، کتاب میں یہاں تک لکھا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہ ان کے عقیدت مند غلو میں کہتے ہیں، مگر وہ مصر کے عربی عالم کہتے ہیں یہ غلو نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے جو عشق رسول اپنے سینے میں بسایا
اس عشق کا یہ انعام ان کو ان کے رب نے دیا کہ ساری دنیا ان کو اعلیٰ حضرت کہہ رہی. سبحان اللہ. بے شک. اور جب سادات اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ مصر گئے تو مولانا خالد ثابت مصری عالم کہتے تھے پورا مصر سادات اعلیٰ حضرت کی آمد سے منور ہو گیا. سبحان اللہ. اور جس طریقے سے اعلیٰ حضرت جب مکہ مدینہ گئے تو مکہ مدینے کے علماء نے اعلیٰ حضرت کے سامنے دانوی ادب طے کیا تھا. ویسے ہی جب اعلیٰ حضرت کے پوتے علامہ اختر رضا قادری مصر تشریف لائے تو جامع ازہر اور مصر کے علماء نے اعلیٰ حضرت کے پوتے کو دانوی ادب طے کر کے اپنا استاد بنایا, ان سے مرید ہوئے اور ان سے خلافت لی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر. نعرہ تکبیر. چپلتی کا شوربا. آج اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے چلے ہو, کل آپ آئیے گا, تھوڑا جلدی آئیے گا. مغرب بعد انشاءاللہ عزیز مولانا حافظ و قاری محمد عالم رضا نوری مصباحی اظہری آپ کو بتائیں گے کہ مکہ شریف کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو کیا کہا, مدینہ طیبہ کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو کیا کہا, اور جامع ازہر مصر میں اعلیٰ حضرت کی کیسی پذیرائی ہو رہی, اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا کیسا ترجمہ ہو رہا. ہم تمہاری طریقے سے بکواس نہیں کرنا چاہتے, ہم دوست اور اہم باتیں بتانا چاہتے ہیں. اور میری تقریر کا عنوان ایمان اور عقیدہ ہوگا, اتحاد ہوگا. ہم اتحاد چاہتے ہیں مگر تعظیم نبی کی بنیاد پہ اتحاد چاہتے ہیں, محبت رسول کی بنیاد پہ اتحاد چاہتے ہیں, وفاداری کی بنیاد پہ اتحاد چاہتے ہیں. اتحاد وفادار کا وفادار سے ہوگا. کسی غدار سے ہمارا اتحاد نہ کل ہوا تھا, نہ آج ہوا ہے, نہ آئندہ کل. بے شک. رات چلتے چلتے ایک بات بتائیے, مرنا ہے بے شک. جس کو نہ مرنا ہو ہاتھ اٹھا لے. اچھا ایک بابا نے اٹھائی دی. مولا علی فرماتے ہیں حق بات کہنے سے زبان مت روکو, اس لیے کہ آئی ہوئی روزی کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور موت کو کوئی قریب نہیں کر سکتا. بے شک. تو جب روزی دور نہیں ہو سکتی, موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی, تو حق بات کہنے سے زبان روکنی چاہیے. ارے بولیے, موت پر حق ہے, بولو کیا ہے. بے شک. اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے باہر ملکوں میں 100 سے زیادہ میری تقریریں ہو چکی ہیں. کتنی سبحان اللہ. کتنی. اب سے کئی سال پہلے بھی آپ لوگوں نے بلایا تھا, میں آیا تھا, مگر لوگوں نے تقریر ہی نہیں ہونے دیا, مسجد میں جا کے بیان ہوا. پھر آیا ہوں, اب اللہ اور رسول نے چاہا تو کل تقریر ہوگی. موت برحق. ہمارے انتظامیہ کے لوگ آ رہے, شاید وقت پورا ہو گیا, تو بس آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں. آخری بات بس 2 منٹ کی بات. موت برحق. بولیے مرنا ہے کہ نہیں مرنا, زور سے بولیے. قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا. جب آدمی قبر میں جاتا ہے تختے برابر ہو جاتے, سینکڑوں من مٹی سینے پر لاد دی جاتی ہے, تو وہاں کوئی کام آتا ہے, نہ بیٹا کام آتا, نہ ماں کام آتی, نہ بیٹی کام آتی, نہ بہن کام آتی, نہ بھائی کام آتا ہے. اگر وہاں کوئی کام آتا ہے تو کون کام آتا؟ مدینے کے آقا کام آتا. دو سے بولو کون کام آتے؟ جب اعلیٰ حضرت کہتے لاد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا اپنے دل کو اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بنائیے. یہ محبت رسول دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گی, قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی, میدان محشر میں بھی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون مانتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا, کل آپ جلدی آئیے گا, 10 بجے تک کل بھی انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا. کھڑے ہو جائیے اپنے آقا کے دربار میں, ہدیہ درود و سلام. سامعین کرام, تبلیغی جماعت دہلی کی ایک گمنام مسجد سے شروع ہوئی اور پورے ملک میں پھیل گئی. اس کی کامیابی کی ایک وجہ اس کا کلمہ نماز کا نعرہ ہے, اور دوسری وجہ یہ کہ جاہل اور بے عمل عوام جو یہ سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم گنہگار ہیں اور علم و عمل سے خالی ہیں, انہیں یہ سبز باغ دکھایا گیا کہ اس ذلت کے مقام سے نکل کر صحابہ اور نبیوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور جنت کا ریزرویشن حاصل کر لو. عوام نے سوچا کہ اس چلت پھرت میں تفریح اور پکنک بھی ہے اور جنت کے دروازے پر حوریں ہمارا انتظار کریں گی. ایسی دھوکہ باز جماعت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے مناظر اہل سنت
علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک زبردست کتاب تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں لکھی ہے۔ اس میں دلائل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد کیا ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کتنی گندی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مولوی رشید احمد گنگوہی کے کارنامے، مسجدوں کی بے حرمتی، خاندان رسول اور صحابہ کرام کے مزاروں سے دشمنی، وہابی مذہب سے تبلیغی جماعت کا رشتہ، انگریزوں سے دوستی اور قادیانیوں سے تعلق بھی ثابت کیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حدیثوں کی روشنی میں تبلیغی جماعت کی گمراہی کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو کھلے دل سے مکمل طور پر پڑھ لینے کے بعد تبلیغی جماعت کے گمراہ ہونے میں کسی قسم کا شک باقی نہیں رہ جاتا۔ آج تک اس کتاب کا جواب نہیں لکھا جا سکا ہے اور نہ ہی اس میں لکھے گئے کسی ایک جملے کو جھوٹا ثابت کیا جا سکا ہے۔ اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھ لینے والا تبلیغی جماعت کے فتنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچا سکتا ہے۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیں، تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں، صفحات 208۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، یہ کتاب اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اسلامی کتابیں گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چاہیے تو اپنے موبائل میں انگریزی میں لکھیے کتاب یا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کتاب کا نام نہ لکھیے، پھر جواب میں جو SMS آئے اسے غور سے پڑھیے۔ اسلامی کتابوں کی فہرست PDF فائل کی صورت میں اسی CD میں موجود ہے، جسے کمپیوٹر میں دیکھا جا سکتا ہے یا ہماری ویب سائٹ TTSsunni.com پر دیکھ سکتے ہیں۔